عمران خان پر پابندی لگانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی طاہر پرویز نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ملک کے خلاف بیان بازی کرنے، انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلیٰ کار پارٹی اور اس کے بانی اور لیڈر پر پابندی لگائی جائے۔ متن کے مطابق ایسے لیڈر خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی سے ہو، ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا وقت ختم، بہنوں اور وکلا کی آج ملاقات نہ ہو سکی، حکام نے انکار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم سے ملاقات میں ناکامی پر علیمہ خان نے فیکٹری ناکے پر بہنوں اور کارکنوں کے ہمراہ دھرنا دے دیا۔ پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کے باوجود متعدد پی ٹی آئی کارکن بھی موقع پر پہنچ گئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ناکے پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ میں آ گئی ہوں تمام تر ناکے توڑ کر، آؤ مجھے کر لو گرفتار۔ پولیس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، وہ خود بھی پریشان ہے۔ میری بہن نے گزشتہ ملاقات پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی۔ سرکاری ملازمین کے خلاف بات کرنا کوئی سیاسی گفتگو نہیں، کسی ادارے پر یا اس کے سربراہ پر تنقید کون سا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ صحافی سوچ کر بات کیا کریں ورنہ میں بات نہیں کروں گی۔ دوسری جانب راولپنڈی میں حکام نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی اور گرفتاری کا فیصلہ کیا۔ آج اڈیالہ کے اطراف سکول اور دکانیں بھی بند رہیں۔ عمران خان کی صحت سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز پر مبنی 5 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا طبی معائنہ مکمل کر لیا۔ رپورٹ جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کے مکمل طبی معائنے کے لیے پیمز ہسپتال کو درخواست بھیجی تھی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشین صدر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انڈونیشین صدر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف بھی کیا۔ ملاقات میں دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہنگور ڈے پر پیغام میں کہا کہ پاک بحریہ 1971 میں بھی دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی، آج بھی ملکی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ پاکستان خود مختاری اور دفاع وطن کے لیے عزم محکم رکھتا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے قرض قسط کی منظوری کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,69,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر کے بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 10 ہفتے بعد سٹاک مارکیٹ نے بلند ترین سطح کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 2 ماہ بعد ایک دن میں 1 ارب شیئرز کی تجارت ہوئی۔ 100 انڈیکس 1153 پوائنٹس بڑھ کر 1,69,456 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ اڈیالہ کا قیدی الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے۔ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک نیوز کانفرنس کی وجہ سے پی ٹی آئی والوں کی دم پر پاؤں آیا ہے، دوسروں کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کی سابق وزیر اعظم پر تنقید۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ناساز ہے، بانی پی ٹی آئی ہٹا کٹا ہے، وہ باہر سے فرائی فش منگا کر کھاتا ہے۔ پنجاب حکومت ذہنی مریض کے لیے اسپیشل ٹیم بنائے۔ بانی منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں۔ عاصمہ بخاری نے کہا کہ سہیل آفریدی کو یہ نہیں پتا کہ 5300 ارب روپے ہوتے کتنے ہیں۔ سہیل آفریدی بھی دوسروں سے سن کر 5300 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں۔ معیشت ڈنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی، وزیر اعظم سینٹرلائزیشن، ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن میں سندھ سب سے آگے ہے۔ پاکستان میں بزنس کے حوالے سے تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ حکومتوں کا فوکس معیشت کو ڈنڈے کے زور پر چلانا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ بغیر رجسٹریشن پتنگ اور ڈور بناتے اور بیچتے پکڑے جانے پر 5 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے بھی رجسٹریشن لازمی قرار دے دی گئی۔ دھاتی ڈور، تندی اور تیز مانجے والی ڈور پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب پتنگ بازی آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ 2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس منسوخ۔ متن میں کہا گیا کہ پتنگ بازی اور فروخت کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگی۔ دھاتی ڈور، تندی اور تیز مانجے والی ڈور بناتے یا بیچتے ہوئے پکڑے جانے پر 5 سال تک سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سب انسپیکٹر رینک کا پولیس افسر ممنوع مواد کی اطلاع پر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا۔ بغیر وارنٹ تلاشی کی اجازت بھی ہوگی۔ متن میں یہ بھی کہا گیا کہ پتنگ بازی کی اجازت والے ضلع میں بغیر حفاظتی اقدامات کیے موٹر سائیکل چلانے پر پابندی ہوگی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ڈگری کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے۔ کراچی یونیورسٹی نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ EGC رپورٹ اور جامعہ کراچی کے جواب میں مزید اہم انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ EGC کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یونیورسٹی کے انتظامی معاملات میں کوئی کردار نہیں۔ ڈگری کبھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے تصدیق کے لیے پیش ہی نہیں کی گئی، جبکہ جامعہ کراچی کے ناظم امتحانات نے بتایا کہ ڈگری اور مارک شیٹ میں نہ صرف انرولمنٹ نمبر بلکہ دیگر دستاویزات میں بھی جعل سازی کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری سمیت تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ یوٹیوبر رجب بٹ کا برطانوی ویزا منسوخ، پاکستان ڈی پورٹ کر دیا۔ صبح کی پرواز سے وطن واپس روانہ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق رجب بٹ کے خلاف حالیہ قانونی مقدمات کو ویزا اپلیکیشن میں ظاہر نہ کرنے پر ان کا ویزا منسوخ کیا گیا۔ ملک بدری کی وجہ ان کا برطانوی ویزے کی منسوخی بنا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں عوام نے پولیس کو کرپٹ ترین محکمہ قرار دے دیا۔ سروے کے مطابق پنجاب میں بدعنوانی کی سب سے زیادہ تاثرات 34%، بلوچستان میں 22%، سندھ میں 21% اور خیبر پختونخوا میں 20% ریکارڈ کیے گئے۔ پولیس کے بعد سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ سیکٹر تھا۔ سروے کے نتائج میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ 2023 کے مقابلے میں عوام کی پولیس کے بارے میں رائے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ عدلیہ کو تیسرے نمبر پر بدعنوان شعبے کے طور پر 14% نے قرار دیا، جس میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں 18% تھا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا یوٹیوبر ڈکی بھائی پر ہونے والے تشدد کے معاملے پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ جنہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا انہیں چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ آرمی چیف کو خط لکھیں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ اسلام آباد میں بھی کچھ افراد نے ایجنسی کا نام لے کر ڈکی بھائی سے زیادتی کی، ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب ڈکی بھائی نے NCCIA سے الیکٹرانک ڈیوائسز، موبائل فونز، کریڈٹ کارڈز اور رقم واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوٹیوبر کے وکیل نے عدالت میں ڈکی بھائی کے الیکٹرانک ڈیوائسز، کارڈز اور رقم کی سپرداری کے لیے درخواست دے دی۔ جنت نظیر وادی میں PSL کا میدان سجنے کو تیار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے آزاد کشمیر میں PSL میچز کرانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ ہم مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم کو بھی بہترین انداز میں تیار کرنے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی کھلاڑیوں کے لیے مظفر آباد میں اعلیٰ معیار کے مطابق 5 اسٹار ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL کے میچز کے ساتھ ساتھ دیگر بین الاقوامی میچز بھی آزاد جموں و کشمیر میں منعقد کرائے جائیں گے۔